بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال سے نہیں اعمال سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ بندہ کے پاس شب و روز مخلوق کی خدا مختلف مسائل کا شکار آتی ہے، ان کو مسنون شرعی اعمال کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں۔ قارئین، یہ عمل صرف امراض کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کے گھریلو مسائل، ناممکن الجھن کے لیے بندہ نے جسے بھی دیا، جس نے بھی 100% توجہ کی، اس کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ وہ گھریلو ناچاکی ہو، روزگار کی مشکلات ہوں، رشتوں کی بندش ہو، کاروباری سوال ہو، حتیٰ کہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر، اولاد، بیوی، میاں، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، داماد وغیرہ یہاں سے بھی پریشان ہوں، یہ عمل کریں۔ ہاں، یقین شرط ہے، بیکاری اور سائل بن کر کرنے سے مکمل نفع ہوتا ہے، بس مستقل مزاجی سے کریں، جلدی نہ کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدضلع سربراہ تنظیم اسلامی پاکستان کے سگے بھانجے جناب عبید اللہ عابد صاحب، جو کہ پرنٹنگ کے اچھے تاجر ہیں، بندہ کے قریبی دوست اور مخلص و محسن ہمدرد ہیں۔ ان کا داماد، جو خود MBBS ڈاکٹر ہیں، کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ عابد صاحب بندہ کے پاس تشریف لائے، بہت پریشان اور مضطرب تھے۔ بندہ نے انہیں یہ سورت فاتحہ کا فیصلہ کن عمل پڑھنے کو دیا۔ اس کے کیا رزلٹ ملے، اب یہ سب کچھ ان کی زبانی سنیں۔ میرے داماد وکٹوریہ ہسپتال چلڈرن وارڈ میں میڈیکل افیسر ہیں۔ ان کو کینسر ہو گیا تھا۔ پہلے دائیں ہاتھ کی انگلی نکالی، پھر کینسر بڑھا تو انگلی ہتھیلی تک نکال دی۔ کینسر بڑھا اور کان کے پاس ظاہر ہوا۔ یہ فیصلہ کن عمل میں نے اس کی بیوی کو اور اس کو خود بھی پڑھایا۔ سب سے زیادہ باقاعدگی سے میں نے اپنے داماد کے لیے پڑھا۔ تقریباً سال کے قریب ہو گیا ہے، مستقل پڑھ رہے ہیں۔ حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے اور مریض حالت صحت میں ہے۔ حالانکہ وہ خود ڈاکٹر ہے، بہت اچھے علاج کرائے، لیکن اب خود ڈاکٹر صاحب اس وقت مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کلام کی برکت سے ہے۔ میرے پھوپھیزاد بھائی، جو رائیونڈ میں ٹیکسٹائل مل میں مینیجر ہے، اور اس کا سب سے بڑا بیٹا بخار کے امراض میں مبتلا تھا۔ بخار 102 103 رہتا ہے۔ جب ٹیسٹ کروائے تو جگر بڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ ہر طرح کے بخار کی دوائیاں کھا لیں، لیکن بخار اترتا پھر دوبارہ چڑھ جاتا تھا۔ سورت فاتحہ کے عمل کے 3-4 دن میں بخار اترنا شروع ہوا اور تقریباً 10 دن میں مکمل شفا ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کی اجازت چاہی کہ میں دوسروں کو بھی بتا دوں تو مخلوق خدا کو نفع ہو۔ یوں میں نے دوسرے احباب کو بتانا شروع کیا۔ جس کو بھی بتایا تو الحمدللہ کامل نفع ہوا۔ جس نے توجہ، دھیان اور مستقل مزاجی سے کیا، لاجواب فائدہ ہوا۔ میرے سگے ماموں کے چھوٹے بھائی کی اہلیہ یعنی میری ممانی کو پرانا بخار اور پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا۔ علاج بہت زیادہ کرائے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ حالانکہ ممانی کے بھائی خود بہت بڑے فزیشین تھے، لیکن کسی بھی علاج سے نفع نہ ہوا۔ پھر انہوں نے بہت باقاعدگی سے پڑھا اور خوب پڑھا۔ میرا تجربہ ہے، اس کا فائدہ بھی دوائی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا پڑھا اتنی بیماری کم ہوئی، جتنا زیادہ خلوص سے پڑھا اور محنت کی اتنا نفع ملا، اور آہستہ آہستہ مریض تندرست ہوا۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا اور رزلٹ کا انتظار کیا، حالانکہ اس کے لیے مسلسل باقاعدگی درکار ہے۔ جنہوں نے بے قاعدگی کی انہیں نفع نہیں ہوا۔ اس طرح میرے بہنوئی چھت سے گرے، فالج ہو گیا، پورا جسم ختم ہو گیا۔ اتنا شدید ہو گیا کہ جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بیڈ سور یعنی جسم پر زخم بن گئے۔ یہاں لاہور میں سریا عظیم میں تقریباً 1.5 ماہ داخل رہے۔ انہوں نے جواب دے دیا،
آخر کار میرے والد محترم نے ان کے لیے یہ فیصلہ کن عمل پڑھنا شروع کیا، کیونکہ مریض خود تو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے متواتر مستقل مزاجی سے چند ماہ پڑھا۔ آہستہ آہستہ فالج سے واپسی ہوئی۔ اب الحمدللہ وہ خود کام کاج کر رہے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ لوگ حیران ہیں، کیونکہ اس فالج کا کوئی علاج تھا ہی نہیں۔ واضح رہے کہ تمام بڑے بڑے ٹیسٹ بھی کروائے، لیکن کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ پورے جسم پر کوئی زخم نہیں اور جسم مانند مردہ ہے۔ پیشاب پخانہ کا علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس یہ سورۃ فاتحہ کا فیصلہ کن عمل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنا، اور مریض بالکل تندرست اور معمول کی زندگی میں وہی جاب کر رہے ہیں۔ لاہور کے مشہور بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس گیا۔ ان کے بیٹے کو گزشتہ 2 ماہ سے بخار تھا اور ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کرائے اور اعلیٰ ادویات ناکام، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ الفاظ ہیں کہ میرا خود تو ادویات سے اعتبار اٹھ چکا ہے کہ یہ سب کچھ فضول ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کن عمل پڑھنے کا مشورہ دیا کہ اس میں لکھی ترتیب کے مطابق تمام افراد مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کا عمل اور نفل کا عمل۔ ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ نے یہ فیصلہ کن عمل کیا۔ بہت جلد بچہ بھلا چنگا ہو گیا۔ واضح رہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کن عمل دے کر بھول گیا تھا۔ وہ خود کچھ عرصہ بعد انہوں نے بتایا کہ علاج کے ساتھ ساتھ وہ عاملوں کے پاس بھی گئے، کئی قسم کے عمل کرائے کہ بچہ تندرست ہو جائے، لیکن جب یہ فیصلہ کن عمل شروع کیا تو نہایت لاجواب صحت ملی۔ میرے قریبی دوست عمران صاحب جو پرنٹنگ پریس کے مالک ہیں، سڑک سے گزرتے ہوئے ایک گھوڑے نے اپنی لات ماری۔ مصروف موٹر سائیکل پر تھے۔ ہاتھ کی کوئی ایسی رگ کٹی کہ خون بہا اور شدید درد، اتنا کہ ناقابل برداشت۔ 2 بڑے آپریشن صرف درد کی وجہ سے کرائے۔ درد دور کرنے کی قیمتی سے قیمتی گولیاں بھی خوب لی، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ تقریباً 1.5 ماہ پریشانی رہی۔ آخر میں نے انہیں فیصلہ کن عمل بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بالکل تندرست ہیں اور مطمئن ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا ایک فیصلہ کن عمل ناقابل بیان اور ناقابل گمان مشکلات کے لیے، یعنی جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال دیکھیں۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورۃ فاتحہ 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، یعنی ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اول و آخر درود شریف ابراہیمی 7 بار پڑھیں۔ اس ترتیب سے 70 بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں، کوئی ایک نہیں کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے نہایت کثرت اور نہایت ہی کثرت سے ہر لمحہ ہر ساعت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں تو 21 دن میں یا 41 دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 1.25 لاکھ خود پڑھیں، یا صرف گھر والے دوسروں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھائیں۔ اس طرح 1.25 لاکھ، 3.25 لاکھ، 5.25 لاکھ، جتنا زیادہ اتنا نفع زیادہ عمل پڑھتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دھیان، توجہ اور بکاری بن کر عمل کریں، اور کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور ضرور میری مشکل حل فرمائے گا۔ اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں۔ اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں۔ 40 دن حد 90 دن پڑھیں، اور اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو پھر حیرت انگیز مشاہدات نصیب ہوں گے۔ خواتین مجبوری کے دن بعد میں پورے کر لیں۔ یہ نفل بھی ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل جمیع مشکلات اور کامیابیوں کے لیے آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔
جب ظاہری تدبیر کارگر نہ ہو پھر اس کا کمال دیکھیں۔ کسی بھی وقت دن میں یا رات میں توجہ دھیان خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جیسا کہ عام نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں۔ اگر آسانی ہو اور یاد ہو تو سورہ یاسین ہر رکعت میں پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اول و آخر درود شریف ابراہیمی 3 بار اور درمیان میں سورہ یاسین 3 بار پڑھیں اور پھر بھکاری بن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پڑھتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان ہو۔ یہ عمل صرف 40 دن حد 90 دن کریں، ورنہ زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ چاہیں تو دن میں کئی بار بھی یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک بار ضرور پڑھیں۔